السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے؟ ایک دفعہ پھر ویلکم ٹو تنویر سیز. اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی چیزیں آتی ہیں تو پھر آپ کے سامنے میں وہ سب چیزیں لے کے آتا ہوں. اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک دو دن سے ایک کام انہوں نے چلا دیا ہے کہ جی 5 سال کا منصوبہ ہم نے بنایا ہے، جس کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کا امیج بہتر ہونا چاہیے، میرٹ پہ لوگ آنے چاہیے، سفارشی نہیں ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ لیول کا ہے یا فرسٹ کلاس لیول کا جو سسٹم ہے، یا مطلب جو سلیکشن وغیرہ کی باتیں ہیں، وہ یہ سب چیزیں بہتر ہونی چاہیے. ان سب چیزوں سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو امیج ہے وہ بہت اچھا ہوگا. سب سے پہلا میرا کوشچن تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے آج کل کا جو کرکٹ بورڈ ہے، جس میں وسیم خان صاحب ہے اور احسان مانی صاحب ہیں، ان لوگوں نے یہ منصوبہ تیار کیا ہے. میرا ان سے یہ کوشچن ہے. مجھے پتہ یہ لوگ کہہ دیں گے کہ ہم لوگ پہلے تھوڑی تھے، ہم تو ابھی آئے ہیں. جو پہلے لوگ تھے، جنہوں نے پہلے لوگ کرکٹ چلا رہے تھے، جو بھرتیاں کر رہے تھے لوگوں کو جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی پاکستان کرکٹ بورڈ میں 700 بندہ اس ٹائم کام کر رہا ہے، تو کیا ان لوگوں کو امیج کی فکر نہیں تھی؟ کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا امیج ہم لوگوں نے بہتر بنانا ہے؟ ان لوگوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا. ان لوگوں نے صرف یہ سوچا تھا کہ ہم جب آئیں گے ہم اپنی مرضی کے بندے لے کے آئیں گے، انہی کو بٹھائیں گے. دیکھیں بات پتہ ہے، سمپل سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو بندہ آتا ہے وہ آ کے اس وجہ سے اپنے بندے بٹھاتا ہے کہ اس کو اپنی باتیں منوانے کا، اپنا کام کروانے کا اس کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. وہ جال بچھا دیتا ہے نیچے لا کے ہر کسی کو کہ ہمارا کام چلتا رہے. ٹھیک ہے، جب آپ یہ سوچتے ہیں نا ہمارا کام چلتا رہے، تو اس میں پھر آہستہ 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 آپ کی ہر چیز کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر وسیم خان جیسے لوگ یا احسان مانی جیسے لوگ یہ پھر بعد میں کہتے ہیں جی ہماری جو کرکٹ کا امیج ہے وہ صحیح نہیں ہے، دوسروں نے خراب کر دی تو ہم اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تو بات سمپل سی یہ ہے، میرا وسیم خان صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ آپ پہلے اپنا طرف سے تو امیج بہتر کریں پاکستان کرکٹ بورڈ کا. آپ نے کیا کیا؟ آپ کا کانٹریکٹ ہے 3 سال کا، ٹھیک ہے، اور آپ منصوبہ بنا رہے ہیں 5 سال کا. ٹھیک ہے، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے، یہاں پہ امیج خراب نہیں ہو رہا پاکستان کا کہ آپ کا کانٹریکٹ 3 سال کا ہے اور آپ 5 سال کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ کیوں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرا 3 سال کا جو کانٹریکٹ ہے اس کانٹریکٹ کے اندر رہتے ہوئے بے شک ہم منصوبہ 5 سال کا بنائیں، اس میرا جو کام ہے 3 سال کا، اس 3 سال کے اندر میں جتنی بھی کوشش کر سکوں گا میں کروں گا. اور اس کے بعد اگر میرا کانٹریکٹ ختم ہو جائے تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہ دیکھیں، یہ چیزیں بھی آپ کی امیج میں آتی ہیں. یہ ٹیکٹس ہوتی ہیں، ایک لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ٹیکٹس ہوتی ہیں. کیونکہ جان بوجھ کے زیادہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا کانٹریکٹ آگے اور ہو جائے، ختم ہونے کے بعد اور بڑھ جائے. پہلی چیز. دوسری چیز، وسیم خان صاحب سے میری سوال یہ کہ وہاں پہ امیج پاکستان کا خراب نہیں ہوا جہاں پہ آپ نے کرونا وائرس کی وجہ سے لاہور سے بھی بیچارے وہ ہیلپرز تھے تو سویپر تھے، یہ جو بھی تھے، آپ نے مینیجر تھے کون تھے ان کو فارغ کیا گیا، پھر کراچی سے فارغ کیا گیا. یہاں پہ پاکستان کا امیج نہیں خراب ہوا. پوری میڈیا میں یہی باتیں شروع ہو گئی، میڈیا میں شروع ہو گئی تو سمجھے پوری دنیا میں چلی گئیں کہ جی یہ کرکٹ بورڈ نے کیا کیا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے چل رہا ہے، ابھی غریبوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، انہوں نے نوکری سے فارغ کر دیا. اچھا، یہاں پہ امیج خراب نہیں ہوا جہاں پہ اگلے دن آ کے آپ نے سوری کی میڈیا کے سامنے کہ ہم سے غلطی ہو گئی جی، ہم پلان تو کر رہے ہیں کہ آگے چل کے لوگوں کو نکالیں گے کیونکہ کرکٹ بورڈ میں اتنے زیادہ لوگ ہیں، تو ہم سے غلطی ہو گئی، ہم ابھی ان کو جن کو نکالا گیا ہے ان کو ہم واپس لے رہے ہیں. یہاں پہ پاکستان کا امیج خراب نہیں ہوا. کیا سوچتے ہیں آپ لوگ؟ خود کیا سوچتے ہیں؟ چلے جی، سمجھ آتی ہے جی آپ لوگوں کی نظر میں کہ جی امیج نیچے کے لیول پہ خراب ہوا جا رہا ہے کیونکہ شاید اتنے پڑھے لکھے اتنے سمجھدار لوگ ہیں نہیں. تو آپ لوگ تو سمجھدار ہیں، آپ لوگ کیا فیصلے کر رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ امیج خراب نہیں ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مصباح الحق میرٹ پہ آیا ہے، یہاں امیج خراب نہیں ہوا؟ جلدی سے لیول 2 کوچنگ کورس کروا کے اس کو پاکستان ٹیم کا ہیڈ بوج بنا دیا، کیا یہ میڈیا میں باتیں نہیں گئی؟
کیا شاہد اسلم میرٹ پہ آیا ہوا ہے؟ یہ میڈیا میں باتیں نہیں آئیں؟ کیا منصور رانا میرٹ پہ آیا ہے؟ یہ میڈیا پہ باتیں نہیں آئیں؟ جب انسان میرٹ پہ نہیں آئے گا تو میڈیا میں باتیں آئیں گی نا. جب کوئی چیز میرٹ پہ ہو رہی ہے تو پھر کیسے میڈیا پہ باتیں آئیں گی؟ تو جب میڈیا پہ باتیں آتی ہیں تو غلط لوگوں کو لایا جاتا ہے تو پھر امیج خراب ہوتا ہے نا. تو یہ لوگوں کو لے کے کون آتا ہے؟ ہم تو نہیں لاتے نا, آپ لوگ ہی لاتے ہو نا. آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ جلدی جلدی لے کے آ جاؤ یا اپنی مرضی کا لے کے آ جاؤ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جو لوگ آپ لائے ہیں وہ میرٹ کے لوگ ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں وہ میرٹ کے لوگ ہیں؟ میں نہیں سمجھتا وہ میرٹ کے لوگ ہیں. آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا, مجھے تو نہیں پتا. کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ میرٹ کے لوگ کام کر رہے ہیں؟ آپ کو جو بھی لوگ ایڈوائز دیتے ہیں, آپ کیا اس پہ سوچتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو مجھے بندہ ایڈوائز دے رہا ہے کیا وہ صحیح ایڈوائز دے رہا ہے یا غلط ایڈوائز دے رہا ہے؟ اس کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ اگر میں آپ کی بات نہیں کر رہا, جو آپ نے غلطیاں بھی کی ہیں میں وہ تو گنا رہا ہوں آپ کو, لیکن میں یہ جو پہلے کرکٹ بورڈ چلا چکے ہیں لوگ, میں ان کی باتیں کر رہا ہوں. کیا انہوں نے یہ چیزیں سوچی کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ صحیح بندے کی بات کر رہے رکھنے کی یا نہیں رکھنے کی؟ کیا انہوں نے کبھی سوچی؟ نہیں سوچی. امیج تبھی خراب ہوا نا, تبھی آپ لوگ بات کر رہے ہیں جی پاکستان کرکٹ بورڈ کا امیج بہتر ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہم لوگوں نے تباہ کر دیا سارا امیج. سفارشی لوگ لا کے میرٹ کے ساتھ دبا کے ناانصافی کر کے جو میرٹ کے کرکٹرز تھے یا کرکٹ بورڈ میں جو میرٹ کے لوگ آنے تھے ان کے ساتھ ناانصافیاں کر کے ہم نے برا حال کر دیا. آپ ایسوسیشن کا حال دیکھ لیں. اتنا عرصہ میں نے کرکٹ کھیلی ہے, میں صرف ایک ایسوسیشن کی بات نہیں کر رہا, میں پورے پاکستان کی ایسوسیشن کی بات کر رہا ہوں. ہر جگہ آپ چلے جائیں وہ یہی کرکٹر بولے گا ناانصافیاں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. سلیکٹرز دیکھ لیں, سلیکٹرز اپنی مرضی کے پلیئر اٹھا کے رکھتے تھے. تو یہ اگر سلیکٹرز وغیرہ بھی آتے تھے تو کون لاتا تھا؟ یہ کرکٹ بورڈ ہی رکھتا تھا نا ان سب کو. سر کسی کے کہنے پہ آپ میرٹ پہ بندہ نہیں لا سکتے. ہاں اس کے کہنے پہ سب سے پہلے تو میری آپ سے یہ ایڈوائز ہے, سب سے پہلے سمجھیں. آپ اگر آپ کسی پوسٹ پہ بیٹھتے ہیں نا جا کے, تو وہاں پہ آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ کیسے لوگ ہیں, وہ واقعی جینوئن لوگ ہیں یا ان کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں پہلے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, ریپوٹیشن کیا ہے, پرانے لوگ کیا بولتے ہیں ان کے بارے میں کہ یار یہ بندہ کیسا تھا, صحیح تھا, برا تھا, اچھی نیچر کا تھا, سیلفش تھا, سفارشی لوگ بٹھاتا تھا, کیا کرتا تھا. پہلے ان کے بارے میں آپ جانو, پہچانو. تب جب آپ آ کے بیٹھتے تو پھر تب اس کو واچ کرو کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ مجھے صحیح لوگوں کا ایڈوائز دے رہا ہے یا غلط لوگوں کی ایڈوائز دے رہا ہے. اگر وہ غلط لوگوں کی ایڈوائز دے رہا ہے اور آپ کو اس بندے کا پتہ ہی نہیں ہے, اور ایک تو آپ باہر سے آئے ہوئے ہیں, تو کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جینون بندے کی بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ میرا وسیم خان صاحب سے ایک ریکویسٹ میں آپ سے کر سکتا ہوں کہ آپ پلیز میری ان باتوں کو غلط مت لینا. میں آپ کو ایک چیزیں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں کو, کیونکہ سفارش سسٹم بہت زیادہ ہے یہاں پہ. شاید آپ باہر سے آئے ہیں, آپ کو اتنی ابھی آئیڈیا نہیں ہے, آپ تھوڑا سا عرصہ اور رہیں گے شاید آپ کو سمجھ آ جائے. تو ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ بات کرتے جی ڈومیسٹک کرکٹ کا جو پرفارمر ہے, جو پرفارم کرا وہ میرٹ ہونا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے جو پرفارمر ہیں وہ واقعی ٹیم کے اندر آتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری وسیم خان صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے. میں بالکل سچ بات کر رہا ہوں, اس میں میرا کوئی مطلب نہیں ہے, میں جینون بات کر رہا ہوں. اگر وسیم خان صاحب نے یہ ویڈیو اگر سنی نہ میری, تو میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے چینل پہ آ کے بیٹھیں اور میرے سے بات کریں. میں آپ سے کچھ کوسچنز کروں گا, آپ میری بات کا جواب دینا.
اور پلیز خدا کے لیے یہ میں نے اپنے چینل کے وجہ سے نہیں میں نے ان سے بات کی کہ میرے چینل کی ویلیو بنتی رہے، وہ اللہ کا شکر بنی ہوئی ہے. میں ان سے پرسنلی سامنے بیٹھ کے ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سوچ میں کیا ہے اور آپ کیا چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور جو تھوڑی بہت میری جو سوچ ہوگی، جو میں نے کرکٹ کھیلی ہے، جو مجھے سمجھی ہے لوگوں کو، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے پچھلے کرکٹ بورڈ تھے انہوں نے جن لوگوں کو رکھا، یا اب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ چینج نہیں ہو سکتے بالکل بھی. کیونکہ اتنے عرصے سے سفارشی سسٹم اتنا آ چکا ہے ہمارے اندر، وہ رس گیا ہے، بس گیا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایسا بندہ آپ کو لا کے بٹھانا پڑے گا کہ واقعی وہ ایک سیدھے سیدھے فیصلے کرے. آپ کی کرکٹ بورڈ میں جگہ نہیں ہے، چلے جی آپ فارغ ہیں. آپ کام صحیح نہیں کر رہے، چلے جی آپ فارغ ہیں. اس ٹائپ کا بندہ کوئی لا کے آپ کو بٹھانا پڑے گا، تب آپ کا سسٹم بہتر ہوگا. ورنہ اگر ان لوگوں کی باتوں میں آپ آتے رہیں گے، آپ کا سسٹم کبھی بھی بہتر نہیں ہوگا. آپ انہی کی باتوں پہ لگے رہیں گے اور انہی کے پیچھے لگے رہیں گے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایس ایل کی جو سلیکشن ہوتی ہے وہ میرٹ کی سلیکشن ہوتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگوں نے ڈومیسٹک سائیڈ پہ کر کے ہم نے پی ایس ایل کو اپنا سلیکشن بیس بنا لیا پاکستان ٹیم کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میرٹ ہے؟ ہماری پاکستان ٹیم کی سلیکشن ہوتی ہے پی ایس ایل سے. ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر، 4 ڈے کرکٹ میں، 1 ڈے کرکٹ میں، T20 کرکٹ کے اندر جو لڑکا بھی پرفارم کر رہا ہے اس کو اتنی ویلیو نہیں دی جاتی جو کہ دینی چاہیے. کیا یہ میرٹ کا قتل عام نہیں ہے؟ کیا یہ میرٹ کا سسٹم نہیں ہے؟ وسیم خان صاحب، سب سے پہلے آپ اس چیز کو بہتر کریں اور سلیکٹرز کو بتائیں کہ اگر پاکستان کرکٹ کا امیج بہتر کرنا ہے تو ڈومیسٹک لیول سے لڑکا لے کے آئیں، ڈومیسٹک لیول سے سلیکٹ کریں. ڈومیسٹک کرکٹ کا پرفارمر اگر پی ایس ایل میں کھیلتا ہے جا کے، وہ وہاں بے شک پرفارم کرے، آپ اس کو سلیکٹ کر رہے ہو، لیکن اس کے پیچھے ایک پرفارمنس ہے ڈومیسٹک کی. ایسے نہیں ہے ڈومیسٹک کھیلی نہیں، 1 سال بھی نہیں، 6 مہینے بھی نہیں کھیلی، اور پی ایس ایل میں جا کے آپ نے اس کو 2 میچز میں رن کیے، 4 آؤٹ کیے، آپ نے اس کو پاکستان ٹیم میں رکھ لیا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو میرٹ پہ نہیں آئے ہوئے. اگر میرٹ پہ کوئی بندہ آتا نا، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا. وہ سب سے پہلے ڈومیسٹک کو واچ کرتا، پھر پی ایس ایل دیکھتا. تو غلطیاں تو آپ لوگ کر رہے ہیں اوپر، نیچے تو چھوڑ دیں کیا کچھ ہونا ہے. نیچے تو آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں کر سکتے جو بھی ہو رہا ہے. میری بحث ہی آپ لوگوں سے یہی ہوتی ہے کہ کم از کم آپ اوپر کا سسٹم تو ٹھیک کرو نا. نیچے دیکھی جائے گی کیا ہو رہا ہے بعد میں. اوپر کر لو پہلے بہتر، پھر دیکھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کی اچھی سوچ ہوگی، آپ آئے ہیں، آپ اتنے پیسے لے رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میں اتنے پیسے لے رہا ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ پاکستان کرکٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اچھی بات ہے. اور لوگ حیران بھی ہو گئے. تنویر نے کہہ دیا جی وسیم خان کی سوچ اچھی بات ہے، وہ اچھا سوچ رہا ہے. تنویر اتنا برا نہیں ہے، تنویر کی سوچ بری نہیں ہے، تنویر بہت اچھی نیچر کا بندہ ہے. لیکن میں جب اپنے چینل پہ یا کسی بھی ٹی وی چینل پہ آ کے بیٹھتا ہوں، مجھے کیوں غصہ آتا ہے؟ کیونکہ ہر چیز غلط ہو رہی ہے. آج مجھے لوگ ایک چیز بتا دیں. جو لوگ مجھے ہمیشہ غلط بولتے تھے نا، پتہ چل گیا ان کو، پتہ چل گیا نا ان کو کہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیچھے کیوں لگا رہتا تھا، کیوں میں کوئی چیز نہیں مانتا تھا. پتہ چل گیا. کرکٹ بورڈ نے خود ہی کہہ دیا نا کہ بھائی پاکستان کرکٹ کا امیج بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو میں کیا غلط بات کرتا تھا؟ میں بھی یہی بات کرتا تھا نا. اس امیج کے اندر کیا آتا تھا؟ سلیکشن غلط ہو رہی ہے، میرٹ غلط ہو رہی ہے، جینون لوگ نہیں لائے جا رہے، سفارشی لے کے آ رہے ہیں آپ لوگ، سلیکشن میں ڈرامے بازی ہے، جابز آپ جن کو دیتے ہیں وہ میرٹ کے لوگ نہیں ہیں، یس مینوں کو آپ لے کے آتے ہیں. میں یہی بولتا ہوں نا ہمیشہ، اور آگے بھی بولتا رہوں گا.
اور اب کرکٹ بورڈ نے خود ہی کہہ دیا کرکٹ بورڈ کا امیج بنانے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب میں ٹھیک ہوں نا. پھر لوگوں نے تو مجھے بہت کچھ برا بلا بولا اور بولتے بھی ہیں, بولتے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے پتا میں ٹھیک ہوں. تو اگر اس 3 سال کے اندر وسیم خان صاحب نے کوئی چیز بہتر نہیں کی جو ان کا کانٹریکٹ کا ٹائم ہے, تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یا وسیم خان صاحب کو میں ایک چیز بولتا ہوں, یا آپ اپنے یا آپ سلام دعا کو سائڈ پہ رکھ دیں. ایک چیز ہو سکتی ہے جس سے آپ ہر چیز کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں جو کرکٹ بورڈ میں, جو آپ کی نظر میں غلط ہے, کام نہیں کر رہا, اس کو فارغ کریں. اگر آپ یہ کام کریں گے, آپ 3 سال کیا, آپ 10 سال بھی کرکٹ بورڈ میں رہیں گے. یہ گارنٹی ہے, یہ گارنٹی ہے. اگر آپ ان کی باتوں میں رہیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں اور آپ نے اس کو ساتھ رکھا ہوا ہے, آپ 3 سال کیا, آپ 2 سال بعد فارغ ہو جائیں گے. کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے ایک سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے 3 سال کیا ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن اس میں آپ کو لوگ دیکھنے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. اور اگر آپ یہ دیکھتے کہ میں نے 3 سال گزارنے ہیں اور اتنا ہیوی اماؤنٹ مجھے مل رہا ہے, میں 3 سال گزار کے میں چلا جاؤں گا انگلینڈ واپس, تو پھر آپ نے یہ جو منصوبے کی بات کی ہے, یہ منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر جگہ آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں ایسوسی ایشن پہ نیچے وہاں کتنی سفارشیں لگتی ہیں, اس کے بعد سلیکشن جو ہوتی ہے وہاں کتنی سفارشیں ہوتی ہیں. ہر جگہ پورے پاکستان کا یہ حال ہے. اکیڈمیز آپ کی چل نہیں رہی, آپ کی پورے پاکستان کی اکیڈمیز نہیں چلتی. امیج خراب نہیں ہو رہا پاکستان کا, صرف ایک این سی اے کی اکیڈمی چلتی ہے. اور اس این سی اے کے اندر میں سب سے پہلے وسیم خان صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ نے اگر پاکستان کرکٹ کا امیج بہتر کرنا ہے, اس این سی اے کے اندر جو آلتو فالتو لوگ ہیں ان کا آنا جانا ختم کرو. آپ اس چیز کو دیکھیں, وہ لوگ کیسے اندر آتے ہیں جن کی این سی اے کے اندر نوکری نہیں ہے. وہ کوئی کسی گلی محلے کا تھڑا نہیں ہے, کوئی روڈ نہیں ہے کہ آتا جاتا وہاں پہ گپے شپے مارنے کے لیے اندر چلا جائے. وہ ایک ادارہ ہے, وہاں نوکری ہو رہی ہے, وہ کام چل رہا ہے وہاں پہ. اس چیز کو بہتر کریں. اس کے بعد وسیم خان صاحب, این سی اے کے اندر آپ کو پورا سال کرکٹ کی ایکٹیویٹیز کروانی ہے. اگر آپ نہیں کروائیں گے, میڈیا میں باتیں آئیں گی, دنیا میں جائیں گی, آپ کا امیج خراب ہوگا. آپ کو ان سب چیزوں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے بہت سی باتیں آپ کو کہہ دی ہیں, اب آپ یہ سمجھیں, یا آپ صرف بڑے بڑے پلیئروں کی باتیں سننا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کی اپنی سوچ ہے. بڑا پلیئر کہنے کا مقصد, بڑا پلیئر میں بھی ہوں, میں بڑا پلیئر ہوں, میں چھوٹا پلیئر نہیں ہوں. میں پاکستان سے کھیلا ہوں بھائی, پاکستان سے جو بھی کھیلتا ہے وہ بڑا پلیئر ہی ہوتا ہے. ہاں صرف یہ ہوتا ہے کوئی زیادہ کھیل جاتا ہے کوئی کم کھیل جاتا ہے. مجھے سٹار لگا ہے, میں بڑا پلیئر ہوں. آپ اگر میری باتوں کو سائڈ پہ کر دیں گے تو آپ کی اپنی سوچ ہے. ہر کسی بندے کی بات سنیں, ہر کسی بندے کی بات سنیں, چاہے وہ پاکستان کھیلا ہے یا نہیں کھیلا ہے. کوئی بھی انسان آپ کو بہتر طریقے سے کوئی چیز سمجھا سکتا, آپ سب کی سنیں. تو یہ جب چیزیں آپ بہتر کریں گے تو آپ نے جو منصوبہ بنایا 5 سال کا, امیج جو آپ سوچ رہے ہیں آپ لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بہتر ہو, تب جا کے بہتر ہوگا. اور دوسری بات یہ, وسیم خان صاحب, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے ملوں, یا میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں, میں بالکل سچ بات بتا رہا ہوں, میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ سے آ کے بات کروں اور آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کیا چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے, کیا نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں یا میرے سے ملنا چاہتے ہیں, میں حاضر ہوں اور آپ سے ملوں گا اور آپ کو ہر چیز بات کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کا جو امیج ہے وہ بہتر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.